نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیو، میں نے آپ کے سامنے جو قرآن پاک کی ایک مقدس آیت تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت معراج جیسے عظیم سفر کی فضیلت، جس کو سفر معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کی عظمت فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اور آج میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے سفر معراج پر اپنے ہی انداز میں کچھ معروضات پیش کروں جو انتہائی مختصر ہوں اور مشہور و معروف ہوں۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے تو ہم یہ بات یاد رکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بیت اللہ سے لے کر عرش بری تک راتوں رات اپنے پاس بلوایا، اور بلوانے کا مقصد، سفر معراج کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ میں اپنے آخری نبی کو، اپنے آخری پیغمبر کو، اپنے آخری رسول کو مقام اور اعزاز اور مرتبہ ایسا دوں کہ اس سے پہلے نہ کسی نبی کو ملا، نہ آئندہ میرے نبی کے بعد کسی کو ملے گا، بلکہ آخری نبی ہے اور اس کے بعد تو کوئی نبی آئے گا نہیں۔ جو اعزاز میں اپنے نبی کو دینا چاہتا ہوں، ایسا اعزاز جو اس سے پہلے کسی نبی کو بھی نہ ملا۔ تو یہ سفر معراج کا مقصد تھا۔ تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف فرما تھے، بلکہ سوئے ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے، اپنے نورانی پروں سے آقا نامدار کے پاؤں مبارک کی ایڑیوں پر اپنے نورانی پر ملے، اور ملنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا۔ حضرت جبرائیل امین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں اٹھانے کا مقصد امت محمدیہ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ جو بھی دنیا میں کسی شخص کو اٹھائے، اسی انداز میں اٹھائے۔ چاہے کوئی مرید ہے تو اپنے پیر کو کس طرح اٹھائے، اس طرح اٹھائے۔ شاگرد اپنے استاد کو اٹھائے تو اسی انداز میں اٹھائے۔ اگر اولاد اپنے ماں باپ کو اٹھانا چاہے تو اسی انداز میں اٹھائے۔ یہ اٹھانے کا ادب سکھایا گیا ہے کہ بڑوں کو کس طرح اٹھایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ جبرائیل امین نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے، آج رات اللہ کی قربت میں آپ نے سفر کرنا ہے، اور میں جنت سے براق لایا ہوں۔ براق برق سے ہے، اور برق کا معنی ہے بجلی۔ روئے زمین میں سب سے زیادہ تیز رفتار کوئی چیز ہے تو وہ بجلی ہے، اس سے زیادہ نہ کوئی تیز چیز پیدا ہوئی ہے، نہ قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا۔ تو اس کو براق کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے لیے جنت میں ایک سواری لایا ہوں۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ وہ سواری ایک خاص قسم کا جانور تھا، اور اس کی رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک اس جانور کی نگاہ جاتی تھی وہ ایک قدم رکھتا تھا۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ راتوں رات پھر اللہ نے اسی سواری کے ذریعے اپنے نبی کو اپنے پاس بلوایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام ہانی کے گھر سے بیت اللہ میں لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو چاک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم کے پانی سے دھویا گیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے رب کے پاس معراج کے موقع پر راتوں رات جب پہنچیں، تاکہ اللہ کے انوارات اور تجلیات کو آپ برداشت کر سکیں۔ اس لیے آپ کے دل کو آب زمزم کے ساتھ دھو کر علوم و مرتبہ اور مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ڈالا گیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانیت، انوارات اور تجلیات کو آپ وہاں برداشت کر سکیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیت اللہ سے باہر نکلے، سواری پر سوار ہوئے۔ سب سے پہلے آپ بیت المقدس میں پہنچے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو اللہ کے حکم سے اور اس کے فضل و کرم سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں مصلی پہ کھڑے ہو کر امامت کرائی۔ سارے پیغمبروں نے آپ کی اقتداء میں مقتدی صورت میں نماز پڑھی۔
آپ امام ہوئے، سارے انبیاء مقتدی بنے، اور آقا نامدار کو اللہ نے امامت کے منصب پر اس لیے فیض کیا تاکہ میں آپ کو آپ کے سر پر سارے نبیوں کا بلکہ امام الانبیاء کا تاج پہنا سکوں، اور یہ اعزاز فقط آپ کو ملا ہے امام الانبیاء کا۔ 1,24,000 پیغمبروں میں سے کسی کو بھی امام الانبیاء کا اعزاز نہیں ملا، فقط میرے نبی کو ملا، اور اس لیے امام الانبیاء کا اعزاز ملا ہے کہ آپ ہم نے بیت المقدس میں سفر معراج کے موقع پر تمام نبیوں کو نماز پڑھائی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے براق پر سوار ہوئے، اور یہ سواری پھر سدرۃ المنتہا کے سفر پر روانہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، دوسرے پر پہنچے، ہر آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف پیغمبروں سے گفتگو کی، ان کا دیدار کیا، پیغمبروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جو انوار ربانی کی تجلی کا سمجھی جاتی ہے، جہاں پر اللہ کے انوارات اور تجلیات پڑتی رہتی ہیں۔ تو سدرۃ المنتہا پر جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام پہنچے، فرمایا پیغمبر یہاں تک میں نے آپ کو پہنچانا تھا، اس سے آگے عرش بری تک آپ نے کیسے پہنچنا ہے یہ تو جانے یا تیرا رب جانے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اس لیے کہ میرے پروں کو اللہ کے نور کی تجلی کہیں جلا کے راکھ نہ کرے۔ اس موقع پر حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سفر معراج پر اس موقع پر جبرائیل امین کی جگہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو وہ سدرۃ المنتہا تک جا کر نبی پاسم کو نہ چھوڑتے، بلکہ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر عرش بری پر اللہ کی قربت میں ساتھ پہنچتے، کیونکہ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر وفا کی ہے تو صدیق اکبر کی۔ چنانچہ آپ سے ہم پھر عرش بری تک کیسے پہنچے، یہ اللہ کو علم ہے کہ میرا نبی میرے پاس سدرۃ المنتہا سے آگے عرش بری تک کیسے پہنچا ہے۔ تو سدرۃ المنتہا تک جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی قربت میں پہنچے، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا۔ اب یہاں ایک بات میں آپ کو کہہ دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جبرائیل امین کو میں نے اس موقع پر بھی دوسری مرتبہ اصلی حالت میں دیکھا۔ پہلی مرتبہ جب اقرأ باسم ربک الذی کی وحی نازل ہوئی اس وقت دیکھا، تو اصلی حالت میں دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر دیکھا۔ اللہ نے جبرائیل امین کو اتنا بڑا بنایا ہے کہ اس کے میں نے خود 600 پر دیکھے، کہ اللہ نے اس کو 600 پر دیے۔ ایک پر کی لمبائی اتنی بڑی ہے کہ اس ایک پر میں پوری کائنات سما جائے، اتنا بڑا پر اور 600 پر۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے اس کو اتنا بڑا بنایا جبرائیل کو کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ۔ پھر فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین کی تیز رفتاری کا یہ عالم ہے کہ آسمان سے لے کر زمین تک ایک سیکنڈ میں 70,000 مرتبہ وہ چکر لگا سکتے۔ جس رب نے حضرت جبرائیل کو اتنی طاقت دی ہے، وہ خود رب کتنا طاقت والا اور قدرت والا ہوگا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قربت میں راتوں رات پہنچے، جسے قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ میں اپنے نبی کو کچھ اپنی قدرت کے مشاہدات دکھانا چاہتا ہوں اور ایسا اعزاز اور مقام راتوں رات اپنے پاس بلوا کر دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ دنیا میں قیامت تک کسی کو نہ ملے نہ مل سکتا ہے، تاکہ میں اعزاز یہ عطا کروں تو اپنے نبی کو۔ تو یہ یاد رکھنا سفر معراج کے 3 سفر ہیں۔ ایک پہلا سفر مسجد حرام سے بیت المقدس تک، پھر بیت المقدس یعنی مسجد اقصی سے دوسرا سفر سدرۃ المنتہا تک، پھر تیسرا سفر سدرۃ المنتہا سے عرش بری تک ہے۔ یہ 3 سفر ہیں۔ تو آپ سے جب پہنچے، اللہ نے فرمایا محبوب یہاں تو اور میں ہیں، 2 ہیں، جتنا مرضی میرا دیدار کرنا ہے جی بھر کے دے۔ اب دیکھیں دوست کسی کے پاس جاتا ہے تو گفٹ لے کر جاتا ہے، ہدیہ لے کر جاتا ہے، تو دوسرا دوست خوش ہوتا ہے، اس کی عزت اور احترام کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب آپ ہم پہنچے تو اللہ نے فرمایا محبوب میرے پاس کیا لے آئے ہو؟ فرمایا کہ میں تیرے پاس 3 تحفے لے کر آیا ہوں۔ فرمایا کون سے؟ آپ نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ 3 تحفے پیش کیے۔ دنیا میں دوست مٹھائی لے کر جاتے ہیں، کپڑے لے کر جاتے ہیں، پرفیوم لے کر جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ التحیات للہ، جیسے ہم نماز میں تشہد میں جو پڑھتے ہیں، التحیات للہ ایک تحفہ، والصلوات دوسرا تحفہ، والطیبات 3 تحفے۔
تو اللہ نے بھی جواب میں اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو 3 تحفے دیے۔ فرمایا کہ محبوب میری طرف سے بھی 3 تحفے لو۔ فرمایا السلام علیک ایھا النبی، محبوب سلام تو پہلے سلام تو لے لو، میرے پیارے سلام تو لے لو، اور اپنے رب کو جواب تو دے دو، السلام علیک ایھا النبی، پھر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ 3 تحفے جواب میں ملے۔ تو آپ سب نے فرمایا کہ اے اللہ، میں یہ 3 تحفے اکیلے دنیا میں لے کر کیوں جاؤں؟ کیا اس میں ابو بکر کا حصہ نہیں ہے، فاروق اعظم کا حصہ نہیں ہے، عثمان کا حصہ نہیں ہے، علی المرتضیٰ کا حصہ اس میں نہیں ہے؟ کیا ابو ہریرہ کا حصہ نہیں ہے؟ تمام لوگوں کا جنہوں نے دنیا میں میری عزت و عظمت پہ اپنی قربانی دی ہے، کیا ان کا حصہ نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا محبوب پریشان کیوں ہوتا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، محبوب تیری عزت و عظمت کے کیا کہنے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میں اکیلے کیا لے کر جاؤں؟ اللہ نے فرمایا محبوب تیری عزت و عظمت کے کیا کہنے، جا، میں نے تیری امت کو بھی ان تمام کے تمام تحفے میں، ہدیے میں شامل کر دیا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو میرے بھائیوں، ہم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کو تحفہ دیا، اللہ نے اپنے اس تحفے میں پوری امت کو بھی شامل کر دیا۔ اس کے بعد آپ سب کو وہاں 5 نمازیں ملیں، پھر اس کے بعد آپ سب کو جنت کی سیر کرائی گئی، آپ سب نے وہاں منی یا حبیبی کی آوازیں سنی، عمر ابن الخطاب کا بنگلہ دیکھا، اور وہاں جنت میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں کی آواز کو سنا۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل امین نے جہنم کا نظارہ کروایا، وہاں پر آپ سب نے مختلف لوگوں کو عذاب میں مبتلا دیکھا، کسی کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ آپ سب نے فرمایا جبرائیل ان کو کیوں ان کے سر پتھر سے کچلے جا رہے ہیں؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نماز کی سستی کرتے تھے، اذان آتی تھی تو نماز نہیں پڑھتے تھے، تو ان کے پتھر مار کر ان کے سروں کو کچلا جاتا تھا، سر کچلنے کے بعد پھر وہ اسی طرح سر جو ہے وہ صحیح ہو جاتا تھا، اور یہ سلسلہ قیامت تک، بلکہ قیامت سے لے کر ہمیشہ کے لیے یہ سلسلہ ابد الآباد چلتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد آپ سے سم کا گزر ایک ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا کہ جو زقوم یعنی کانٹے دار درخت کھا رہے تھے اور ساتھ پتھر کھا رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے اتنی دولت دی تھی، ان کی دنیا میں زکوٰۃ بنتی تھی، یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ آج 99% لوگ اپنے مال میں زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔ تو میری اس ویڈیو کو سننے والے جو دولت مند حضرات ہیں، ان کو چاہیے کہ اگر جہنم کے عذاب سے بچنا ہے تو اپنے مال میں اللہ کے راستے میں دو اور زکوٰۃ پوری ادا کرو۔ اور پھر اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا، اور ایک ایسا شخص وہاں دیکھا جو لکڑیوں کا ایک گٹھا جمع کیے ہوئے تھا، لیکن وہ اس کو اٹھا نہیں سکتا تھا، لیکن لکڑیاں اور سے اور اس کے بعد جمع کرتا رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے فرمایا یہ آپ کی امت میں سے وہ شخص ہے کہ جس پر لوگوں کے اتنے حقوق دنیا میں تھے اور کہ اس نے اس کو ادا تک نہ کیا، آج یہ حقوق وہ جمع تو کر رہا ہے لیکن ادا کرنے کی طاقت نہیں۔ تو میں ان تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جس نے بھی دنیا میں لوگوں کے حقوق کھائے ہیں وہ اپنے حقوق مرنے سے پہلے ادا کر کے جائے تاکہ قیامت کے دن اس مصیبت سے بچ جائے۔ تو میرے بھائیوں، اس پورے سفر معراج کا خلاصہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو راتوں رات معراج کے موقع پر مختصر سفر کر کے راتوں رات کے ایک حصے میں بلوا کر امت کو بتانا مقصود تھا، کائنات میں بسنے والے لوگوں کو بتانا مقصود تھا کہ جو طاقت میرے پاس ہے، جو قدرت میرے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ آج کل کے اس دور میں جو اپنے آپ کو خلائی مخلوق سمجھتے ہیں کہ ہم جناب سینکڑوں کلومیٹر اوپر، سینکڑوں میل بلندی پر چلے جاتے ہیں، اللہ نے راتوں رات اپنے نبی کو معراج کا سفر کروا کر پھر راتوں رات بیت اللہ میں پہنچا کر اس خلائی مخلوق کو بتا دیا ہے کہ ایک تم ہو جو صرف سینکڑوں میل تک بلندی پر جا سکتے ہو، ایک میں تمہارا رب ہوں جو اپنے نبی کو، اپنے پیغمبر کو راتوں رات کروڑوں میل کی بلندی پر اپنے پاس بلا کر پھر اسی وقت راتوں رات بیت اللہ کی سرزمین پر پہنچانے والا رب ہو تمہارا۔ کوئی میرا مقابلہ کر سکتا ہے تو کر کے دکھائے۔ میں ہوں تمہارا حقیقی رب، مجھے مانو، میری قدرت کو مانو، میری طاقت کو مانو۔ تو جو سبق سفر معراج میں ہمیں ملا ہے، ہمیں چاہیے اس سفر معراج سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ جنت اگر ہم نے لینی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جس جسم اطہر انسانی کے ساتھ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کی سرزمین پر تھے، یہ ہمارا حنفیوں کا، سہر وردیوں کا، چشتیوں کا، قادریوں کا، حملیوں کا عقیدہ ہے کہ آقا نامدار جس جسم اطہر انسانی کے ساتھ مکہ کی دھرتی پر تھے، اسے جسم اطہر انسانی کے ساتھ معراج کے سفر میں اللہ کی قربت میں پہنچے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ زمین میں انسانی شکل میں تھے، آسمانوں پر گئے تو جبرائیل امین کی شکل اختیار کر گئے، اور جب اللہ کی قربت میں پہنچے تو اور شکل تھی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ دہریوں کا، مشرکوں کا عقیدہ ہے۔ ہم دیوبندیوں کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی جس جسم اطہر انسانی کے ساتھ مکہ کی دھرتی پر تھے، اسی جسم اطہر انسانی کے ساتھ اللہ کی قربت میں معراج کے موقع پر راتوں رات پہنچے ہیں۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تلوں کرنا ہاں